بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی رومن کیلنڈر کی روشنی میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 20 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن صبح مکہ شریف میں ہوئی۔ 586 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کی پہلی جنگ یعنی کہ جنگ فجر میں حصہ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو تیر اٹھا کر دیے تھے اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے قریش کی فتح ہوئی۔ 595 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ 40 سال کی تھی۔ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ 600 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ 603 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شادی سیدہ رقیہ کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ 615 عیسوی میں کچھ مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال تھی۔ 620 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوئے، یہاں تک کہ مورخین نے اس سال کو عمل حزن غم کا سال کہا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ 622 عیسوی میں رجب کی 27ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی۔ 623 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 53 سال تھی۔ 13 مارچ 624 عیسوی کو اسلام کی پہلی جنگ بدر میں مسلمانوں نے زبردست فتح حاصل کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال تھی۔ 625 عیسوی میں جنگ احد میں مسلمانوں کو کافی جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ 630 عیسوی میں مکہ فتح ہوا، کعبہ شریف بتوں سے پاک ہوا اور اسی سال جنگ حنین میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ 631 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا، جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 62 سال تھی۔ 8 جون 632 عیسوی کو پیر یعنی منڈے کے دن 63 سال کی عمر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبود حقیقی سے جا ملے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کیوں نہیں بنا لیتے؟ اکثر یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں، ارادہ باندھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی زندگی میں رول ماڈل بنا سکیں، لیکن بنا نہیں پاتے کیونکہ کچھ بنیادی اجزاء کم رہ جاتے ہیں۔ ہم نے کہیں کچھ پڑھا، کچھ سنا تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے موٹیویشن ہو جاتی ہے، لیکن اپنی شخصیت کو رول ماڈل کی شخصیت کے سانچے میں ڈھالنے کی وہ تڑپ، شدید اور بے پناہ خواہش اور جذبے کی کیفیت نہیں پیدا کر پاتے۔ جو بے پناہ ہو جائے، اس کے بنا جینا ممکن نہ رہے۔ یوں جیسے سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو کس قدر شدید تڑپ اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جلدی سے سانس لے لو، اپنی زندگی کی توانائی دوبارہ سے پالو۔
تو یہ تڑپ اور جذبہ جب تک کم از کم اتنی شدت سے پیدا نہیں ہوگی، ہم رول ماڈل کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ اس کے بغیر تو انسان کچھ دنیاوی طور پر بڑا نہیں کر پاتا۔ یہاں تو بات دنیا کے سب سے بہترین رول ماڈل کو اپنانے کی ہے۔ ایسا یقین کہ بس میں کروں گا یا میں کروں گی، مجھے کرنا ہی ہے۔ کبھی حالات، کبھی سوچیں، کبھی لوگ تو کبھی واقعات ہمارے یقین کو ہلاتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس طرح نہیں رہنے دیتے، ہمیں سطح پر نہیں جانے دیتے کہ بارش کی دعا مانگتے وقت دھوپ میں بھی چھتری لے کر کھڑے ہو جائیں۔ توکل، امید اور اللہ پر یقین، پھر ہر طرح کے بدترین حالات، واقعات، حادثات اور منفی یعنی نیگیٹو انسان کے باوجود اپنے ذہن و قلب، شعور، لاشعور سے ہر طرح کی شبہ، شک، منفیت یعنی نیگیٹیوٹی، خوف، وہم نکال سکیں کہ اللہ کی مدد سے میں اپنی رول ماڈل کی طرح اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ اور اسی طرح کی چیزوں سے ہم اور اپنے بچوں اور نوجوانوں کے یہ چلتے پھرتے رول ماڈل نہیں بن پاتے۔ چاہنے اور سوچنے کے باوجود اپنی اور بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ان چیزوں پر مسلسل اور فوکس کم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 10,000 کمانے والے کو 10,000 کم لگتے ہیں، 20 لاکھ کمانے والے کو 30,000 کمانے والے کو 30,000 کم لگتے ہیں، یہاں تک کہ ماہانہ 50 سے 60,000 کمانے والوں کو بھی اپنی آمدنی کم لگتی ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال و دولت کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری حاصل کرنا چاہے گا۔ آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا اور کسی چیز سے بھر سکتا نہیں، اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے اس کی جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ دراصل آج ہم نے ہماری ضروریات اور خواہشات میں تبدیل کر دیا اور ضروریات کو دائرۂ وسائل بڑا کر دیا۔ کھانا ہماری ضرورت تھا لیکن ہم نے اس کو ہماری خواہش بنا دیا ہے۔ مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا چکے ہوتے ہیں لیکن شوق ہوتا ہے کہ ہم تو ہوٹل سے کھانا لا کر ہی کھائیں گے۔ اپنے آپ کو قناعت پسند بنائیں۔ قناعت یہ ہے کہ انسان کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری کثرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ اصل مالداری دل کا غنا یعنی بڑا ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اس سے حسب ضرورت رزق عطا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا اس پر قناعت عطا فرمائی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر مفلسی یعنی غریبی آ گئی اور اس نے اپنے مفلسی کو دور کرنے کے لیے اس لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تو اس کی مفلسی دور نہیں ہوگی، اور جس شخص نے اپنی مفلسی کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جلد یا دیر رزق عطا فرمائے گا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچے۔ جزاک اللہ۔